والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزو، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہت سارے انسان دنیا سے جا چکے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو اب جانے والے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو آئندہ جائیں گے۔ لہٰذا ہر انسان نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ مسلمان کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کس حالت میں رخصت ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، کہ ہر انسان کو اس جذبے پر اٹھایا جائے گا جس جذبے پر اس کی موت آئے گی۔ ہر انسان کو جس جذبے پر موت آنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر اگر اچھا جذبہ ہے تو اسی اچھے جذبے پر انسان کو آخرت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر برا جذبہ ہے، برائی کا جذبہ ہے، تو اسی برائی کے جذبے پر انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اس حال میں کہ وہ نشہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، شراب پیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس حال میں دنیا سے انتقال ہو رہا ہے، تو اسی جذبے پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اس حالت میں کہ بدکاری کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جس وقت اس کا انتقال ہوا بدکاری میں مبتلا تھا، تو جس بدکاری میں وہ مبتلا تھا اسی بدکاری پر اس کو آخرت میں اٹھایا جائے گا اسی جذبے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا انتقال ہوا اس حال میں کہ وہ گناہ کبیرہ میں لت پت تھا، اور گناہ کبیرہ کا وہ خوگر تھا، جب تک گناہ نہیں کرتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا، اسی جذبے پر قیامت میں آخرت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا انتقال ہوا اس حال میں کہ وہ کسی کو قتل کر رہا تھا، قتل کرتے ہوئے وہ ناکام ہوا قتل کرنے میں، تو جس کو وہ قتل کر رہا تھا اس نے بدلے میں اسے قتل کر دیا، تو آخرت میں جب یہ اٹھے گا تو اسی جذبے کے ساتھ اٹھے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کی موت آئی اس حال میں کہ وہ چوری کر رہا تھا، چوری کرتے وقت اس کو موت آئی، تو آخرت میں جب اٹھے گا تو اسی جذبے کے ساتھ اٹھے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ڈاکہ مار رہا تھا اور ڈاکہ مارتے ہوئے ناکام ہوا، اور دفاع کرنے والے نے جب اپنا دفاع کیا تو اس کے دفاع کے بدلے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اب اس آخرت میں جب اٹھے گا تو اسی جذبے کے ساتھ اٹھے گا جس جذبے پر اس کا انتقال ہوا، جس جذبے پر اس کو موت آئی۔ تو یہ مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے۔ ہم چلتے پھرتے اپنے جذبے کا محاسبہ کریں کہ ہمارا جذبہ کیا ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا جذبہ ٹھیک ہو اور میں اپنے جذبے سے مطمئن ہو جاؤں، میں دیندار ہوں تو میرا جذبہ ٹھیک ہو اور میں اپنے جذبے سے مطمئن ہو جاؤں۔ دینداری ہونا اچھی چیز ہے، نماز کا اہتمام اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں تو جذبہ اچھا ہی ہوگا، لیکن بسا اوقات انسان کو شیطان جو ہے مطمئن کر دیتا ہے کہ تو نمازی ہے، تو دیندار ہے، لہذا تیرے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، اس کے باوجود اپنے جذبے کا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ میرا جذبہ کیا ہے، اور میری جو موت آئے وہ اس حال میں آئے کہ قابل رشک موت ہو۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ گئی، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے موت آ گئی، حج کرتے ہوئے موت آ گئی، عمرہ کرتے ہوئے موت آ گئی، تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، مثال کے طور پر کسی کی مدد کرتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو بچاتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو خیرات دیتے ہوئے موت آ گئی، اور جذبہ بھی اچھا تھا۔ دوستو عزیزو، تو یہ موت ایسی ہے کہ یہ قابل رشک موت ہے۔ جب اچھے جذبے پر انتقال ہوگا اور اچھے عمل میں انتقال ہوگا تو آخرت میں جذبہ بھی اچھا ہوگا، اور دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس سے بدگمانی نہیں کریں گے، اس کا اچھے الفاظوں میں تذکرہ کریں گے کہ بھئی اس کو اچھی حالت میں موت آئی ہے، نیک آدمی تھا، نماز کی حالت میں موت آئی، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئی، مثال کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے موت آ جائے گی، یہ اس کے لیے بڑی قابل رشک بات ہوگی۔ جو بھی سنے گا وہ اس سے اچھا گمان لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے نا کہ جس وقت انسان کا انتقال ہو رہا ہے اچھے عمل میں لگا ہوا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ اس کی زندگی ہی اچھے کام میں گزر جائے، بالغ ہونے سے لے کر انتقال تک اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی، اس کی جو حیت ہے وہ شریعت کے مطابق قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہا، لوگوں کی نیکی کا ذریعہ بنتا رہا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہا، تو یہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔
یہ اور زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ تو اس کے لیے اور زیادہ قابل رشک بات ہے کہ اس کا جذبہ بھی اچھا، اس کا انتقال بھی اچھا، اس کی زندگی بھی اچھی، اس کا زندگی کا ہر لمحہ اچھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر لمحے کے بدلے میں اس کو اسی طریقے سے بدلہ عطا فرمائے گا جس طریقے سے اس نے دنیا میں اپنے وقت گزارا، اسی طریقے سے۔ تو دوستو عزیزو، یہ ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ ہم جس جذبے میں اس وقت ہیں، اور ہمیں اگر مثال کے طور پر موت آ جاتی ہے ہماری، تو وہ جذبہ اچھا ہے یا نہیں؟ اس لیے ہر وقت اپنے جذبے کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت میں کس جذبے میں ہیں۔ بہت ضروری ہے اپنے نیتوں کا بار بار انسان استحضار کرے، اپنی نیتوں کو دیکھے، اپنے جذبات کا انسان استحضار کرے، محاسبہ کرے، بہت ضروری ہے میرے دوستوں۔ ہم مسلمان تو ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا جذبہ اچھا ہو۔ اور آج کل میرے دوستوں فتنے کے دور میں میرے دوستوں عزیزو کہ بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا جذبہ بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ فتنوں کی نحوست، ہر گناہ میں نحوست ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر مثال کے طور پر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کے نحوست سے اس کا جذبہ بھی بدل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزو اس کا ہم اہتمام کریں اور اپنے جو جذبات ہیں اس کا ہم بار بار محاسبہ کرتے رہیں، اس کی لوگوں کو ترغیب دیتے رہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے رہیں کہ بھئی اپنے جذبات اچھے رکھیں، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کے جذبات ہوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے جذبات ہوں، لوگوں کے ساتھ نیکی کے جذبات ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے جذبات ہوں۔ صرف اس جذبے کا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ جو آپ کا جذبہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کر دے گا۔ ایک آدمی نے حج نہیں کیا لیکن اس کا جذبہ ہے حج کا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، عمرہ نہیں کیا لیکن عمرے کا جذبہ ہے، حفظ نہیں کیا لیکن حفظ کا جذبہ ہے، کوئی مثال کے طور پر مسجد نہیں بنائی لیکن مسجد بنانے کا جذبہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو نیک بنانے کا جذبہ ہے، کسی کی ہدایت بننے کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ بننے کا جذبہ ہے مثال کے طور پر، تو اس جذبے کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس جذبے پر میرے دوستوں اس کو آخرت میں اٹھائیں گے۔ میرے دوستوں اب یہ جو عرض کرنے کا مقصد ہے، جو اتنی بڑی ہم نے تمہید باندھی ہے، اتنا لمبا جو ہم نے بیان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے میرے دوستوں؟ ہم نے ایک واقعے کا تذکرہ کرنا تھا۔ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا انتقال ہوا 2-3 دن پہلے اور بڑی قابل رشک موت تھی۔ الحمدللہ ان کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ دارالعلوم کراچی کا نام آپ نے سنا ہوگا مدرسے کا، 1987-88 سے لے کر اب تک وہاں پر نگرانی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کا تقرر ہوا تقریباً 1987-88 میں نائب نگران کے تحت۔ کیا آپ نائب نگران تھے؟ شعبہ حفظ و ناظرہ کے، اور آخر تک آپ اس شعبے کو سنبھالتے رہے اور آپ اس شعبے کی دیکھ بھال کرتے رہے، آپ نگرانی کرتے رہے۔ شروع میں تعداد کم تھی پڑھنے پڑھانے والوں کی، الحمدللہ اب ہزاروں کی تعداد میں، اور اس عرصے میں تقریباً کوئی 30-32 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس عرصے میں کتنے بچوں نے قرآن ناظرہ پڑھا، کتنے بچوں نے حفظ پڑھا، اور حفظ پڑھنے کے بعد بچے عالم بنے۔ تو یہ جتنے عالم بنے، جتنے حافظ بنے، جتنے بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، اس سب کا اجر ان کو خود بخود ملتا رہے گا۔ جب تک وہ پڑھتے رہیں گے خود بخود اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ بات میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ حدیث میں اس طریقے سے آتا ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی عمل پڑھ کر بخشا جائے، اس کا ثواب بھیجا جائے تو اس کا ثواب اسے پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں نمازوں کا اہتمام کرنا اور اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کرنا، اور زیادہ قابل رشک بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ 10 سپاروں کا اہتمام کرنا، روزانہ 10 سپارے پڑھنا، اور رمضان المبارک میں پورا ایک قرآن ختم کرنا روزانہ۔ بظاہر تو آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حافظ آدمی جب ایک سپارہ پڑھتا ہے تو ایک سپارہ پڑھنے میں اسے 15 منٹ لگتے ہیں، 1 گھنٹے میں 4 سپارے پڑھ لیتا ہے، اور 7 گھنٹے میں 28 سپارے ہو جائیں گے، 7.5 گھنٹے میں پورا قرآن ہو جائے گا، 7.5 گھنٹے میں پورا قرآن انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو حالانکہ بے برکتی کا زمانہ ہے، اور صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو زمانہ تھا وہ برکت والا زمانہ تھا۔ جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 2 قرآن روزانہ ختم کرتے تھے، 1 دن کا 1 رات کا، تو سننے والوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو عزیزو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب اس زمانے میں ایک پڑھنے والا 1 قرآن روزانہ پڑھ سکتا ہے تو اس وقت کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے۔
جب بے برکتی کے زمانے میں ایک انسان 24 گھنٹے میں ایک قرآن آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو وہ جو برکت کا زمانہ تھا اس میں کیوں نہیں پڑھ سکتا تھا؟ تو یہ قابل رشک بات ہے، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا اور 10 سپارے تلاوت کرنا اور رمضان مبارک کے مہینے میں پورا قرآن پڑھنا روزانہ، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اس زمانے میں، فتنوں کے دور میں۔ تو دوستو عزیزو، ہمیں بھی اپنے جذبے کو اچھا رکھنا چاہیے، کسی وقت بھی موت آ جائے گی تو ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا جذبہ اچھا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله